یہ جو سعودی سے 2-4 سال رہ کے آتے ہیں تو وہ 2-4 عربی سیکھ لیتے ہیں نا، ہاں ٹانگ توڑ عربی، تو ان کا خطبہ پڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے بندے، جس نبی کے صدقے میں تیرے کو پیدا کیا گیا، کم از کم اس کا بھی تو نام لے لے. نبی کا ذکر آئے تو چہرہ مرجھاتا تھا پردود کا. اور سعودی کا سعودی کا کچھ مت کہو، کیا کہا جائے. آقا فرماتے لا تسب العرب، عرب کو برا مت کہنا، اس لیے کہ میں عرب سے پیدا ہوں. حضور نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ عربی کو برا مت کہنا. ابو جہل بھی عربی تھا، ابو لہب بھی عربی تھا، عتبہ شیبہ بھی عربی تھا، ولید ابن مغیرہ بھی عربی تھا. ان کو برا کہا گیا نا. اور تلم بعد ذالک زنیم کہا نا اللہ نے، سناسمہ علی الخرطوم کہا نا اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ آج کی تاریخ میں مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں، کعبہ شریف میں غیر مسلم، یہودی، عیسائی سب آ کے گھوم رہے ہیں. چھتریوں کے نیچے جنت کی کیاری میں ہندو گھوم کے آتا ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ باہر لکھا ہوا یہاں سے غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے. آگے 22 کلومیٹر دور یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اور اندر وہاں پرچیٹنگ کرتا ہے طیبہ مارکیٹ میں جا کر کے غیر مسلم. چھتریوں کے نیچے اتنی چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کر کے یہودی کی لڑکیاں کھڑی ہیں. مطاف میں جہاں آدمی طواف کرتا وہاں گھومتے ہیں انگریز. جبکہ میرے مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرے عرب سے نکال کے باہر پھینک دو. کیا کہو گے؟ ان کو برا نہ کہا جائے. یہ دجالی پن ہے لوگوں کا، بےہودگی ہے. تو یہ بھی آپ سن لیں کہ جلسوں کا فائدہ ہوتا ہے اگر ہماری برادری علماء کی، خطبہ کی، شورا کی قوم کو نصیحت کرنے کی ٹھان لے تو اس کے فائدے ہوتے ہیں. ایک جلسے میں اگر ایک بندہ بھی تھوڑا سا جان بوجھ گیا، دین کی بات سیکھ گیا، بہت چند مسئلے سیکھ گیا، بہت بڑی بات ہے. نماز پڑھنے کا عزم کر لیا، بہت بڑی بات ہے یار. اپنے خدا کو ماننے کا حوصلہ پیدا ہو گیا، اب گناہ نہیں کریں گے، بہت بڑی بات ہے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. ممبر نور پہ جماعت اہل سنت کے ذمہ دار، معقر، معظم علماء کرام، ائمہ مساجد اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، حاضرین بزم، اسلام کی عفت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام. پہلی بار اللہ کریم نے آپ کے درمیان کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے. دین مصطفیٰ
کہ خادم کی حیثیت سے مسلکی اعلی حضرت کی طرف سے ایک نمائندہ کی حیثیت سے اپنی معلومات کی روشنی میں کچھ مفید اور کارآمد باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ بھی سوچتے ہو کہ تم مر کر کے ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ یہ وہ تصور جو یقین کی منزل میں ہونا چاہیے، ہم نے صرف تصور ہی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ نے ہم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے، جہاں چاہیں منہ مارتے پھریں، جو چاہیں کریں، جو چاہیں کھائیں اور جو چاہیں پئیں، تو یہ کام صرف جانوروں کا ہے کہ جہاں چاہے کھائے، جہاں چاہے جو پیے، جہاں چاہے جائے۔ جانور ہی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر آپ انسان ہیں تو ایز اے انسان آپ کے لیے قانون ہے، اور مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان آپ کے لیے قانون ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص یہ اگر سوچ لے کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے، تو اس کو آگرہ کے پاگل خانے میں بھرتی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ تصور ہے جو یقین کی منزل میں اگر آدمی کے پاس ہو جائے تو جرائم کا ارتکاب نہیں ہوتا ہے، انسان گناہ نہیں کرتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے یہی یقین کی حد تک باور کرایا۔ 3 جملے انہوں نے ارشاد فرمائے کہ اس کا وظیفہ کیا کرو: اللہ شاہدی، اللہ معی، اللہ ناظر الیہ، اللہ ہم پہ گواہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آدمی جرم کب کرتا ہے؟ جب اسے یقین ہو جاتا کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تبھی خطا کرتا ہے نا۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں اور سگنل پر پولیس والا موجود نہیں ہے تو آپ چاروں طرف دیکھ کر کے سگنل توڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، جلدی سے نکل جاؤ۔ یعنی پولیس کا اتنا ڈر ہوتا ہے انسان کو، اگر وہ موجود ہو، دیکھ رہا ہو، تو آدمی سگنل توڑنے کی جرات نہیں کرے گا۔ ویسے اب تو تیسری آنکھ بھی لگ گئی ہے، جہاں جہاں سگنل ہوتے ہیں آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ میں نے اس کا تجربہ کیا کہ جہاں جہاں یہ لکھا ہوتا کہ آپ کیمرے کی نظر میں، تو آدمی بہت ہوش و حواس سے کھا رہتا ہے، اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز پر دھیان دیتا، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے کہ کیمرے میں قید ہو جائے۔ خاص کر گلف کنٹریز وغیرہ میں، یورپ میں آپ کچھ بھی الٹی سلٹی گاڑی چلائیں، کوئی پولیس والا آپ کو نہیں روکے گا۔ لیکن جہاں جہاں آپ گڑبڑ سڑبڑ کریں گے نا، ڈیٹ، دن، وقت، اس کے ساتھ میں آپ کا جرم کیمرے کی نگاہ میں موجود ہوتا ہے۔ اور جب آپ اپنا اقامہ اور اپنا کاغذ چینج کرنے جائیں گے نا ہر 5 سال پہ، تو پھر آپ کو ایک ساتھ ہر جرم کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ جس چیز کو ہمارے رب نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا حساب لے گا، یوں یقین نہیں آتا تھا، اب تو کم از کم یقین کر لو دنیا نے بھی یہ سسٹم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بڑے بڑے مال ابھی ہمارے ملک میں ہیں،
بہت بڑی بڑی دکانیں ہیں، صرف کیمرے سیٹ ہیں، کاؤنٹر پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور لوگ گھستے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، دکان میں، مال میں، سامان اٹھاتے ہیں، دھرتے ہیں، رکھتے ہیں، سب اٹھا اٹھا کر کے۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا خریدار کے ساتھ میں، وہ سب بھر لیتا۔ اسے پتا ہے کہ ہم ایک سوئی بھی گڑبڑ شڑبڑ کریں گے نا تو کاؤنٹر پہ ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ ڈر کے مارے کوئی آدمی جرم نہیں کرتا ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر دنیا کے انسانوں کا ڈر ہو تو آپ جرم نہیں کرتے ہیں، تو کیا خدا کا حق اتنا بھی نہیں بنتا ہے کہ وہ ہمیں ہر دم دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، خلوت میں بھی دیکھتا ہے، جلوت میں بھی دیکھتا ہے، سفر میں دیکھتا ہے، حضر میں دیکھتا ہے، تو اس کے دیکھتے ہوئے آپ جرم کیوں کرتے ہو؟ معاملہ دراصل یہ ہم نے محسوس کیا ہے، ویسے پورا ملک جانتا ہے کہ میں شمس الدین قادری وہ کس طرح کا مقرر ہوں میں۔ ہماری برادری کی اکثریت کو ہماری تقریر ہضم نہیں ہوتی ہے۔ ہماری برادری مطلب جو اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں نا ان کو، حالانکہ یہی ذمہ داری ان کی بھی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں اور عالم اپنا علم چھپا کے بیٹھا رہے تو وہ گونگا شیطان ہے۔ تو میں گونگا شیطان نہیں بننا چاہتا، میں جو غلط دیکھتا ہوں اسے کہتا ہوں، اور اس باپ میں ہم نے کبھی بھی ڈرنا نہیں سیکھا ہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم اپنی مسجد میں کسی سے نہیں ڈرتے، نہ صدر نہ سیکریٹری سے۔ غلط کرو گے ہم سب کی ایسی تیزی کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات اب تک جو ہے یقین کی حد تک سمجھائی نہیں گئی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کی شان ایسی ہے ہی، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اور اللہ کی توجہ ہر دم ہماری طرف۔ اس نے خود ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم چاہے چپکے سے بولو چاہے زور سے بولو، اللہ تمہارے سینے کے راز تک کو جانتا ہے۔ یہ یقین جو رب کی طرف ہونا چاہیے، ہم نے اس کا رخ موڑ کر کے پیروں کی طرف کر دیا۔ معاف کیجیے، اس لیے ہم تمام تر محبتیں پیروں کو دیتے ہیں۔ ہماری ان محبتوں کا حقدار ہمارا پروردگار ہے، جس نے ہمیں بلا کسی پیسے کے لینے دینے کی یوں ہی پیدا کیا، فری آف چارج۔ آدمی اپنے پیر کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں؟ یہ تو امام صاحب بتائیں گے کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں۔ کدھر گئے بتائیے امام صاحب؟ 10 بس۔ گاؤں میں گھر کتنے مسلمانوں کے؟ 40 گھر۔ اگر گھر سے ایک بندہ نماز پڑھنے آئے تو 40 نمازی۔ او اللہ کے بندو، اللہ کی روزی 3 ٹائم صبح سے لے کے شام تک حلق شریف کے اوپر تک ٹھونس ٹھونس کے اپنی توند میں بھرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ تمہاری خیرتیں مر گئی ہیں، حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، کیا کسی اور تباہی کے منتظر ہو؟ فلسطین کی یہ خون میں ڈوبی ہوئی تصویر دکھتے نہیں آپ کو؟ ہر دن سینکڑوں بچے جو گولیوں سے بھونے جاتے ہیں مسلمانوں کے، یہ منظر آپ کے نظروں کے سامنے نہیں ہے؟ ماؤں اور بہنوں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے اب تک، کیا ہوش نہیں آتا آپ کو؟
تقریباً 22,000 مرد و عورت بچے اس 2.5 مہینے میں مسلمان کی حیثیت سے فلسطین میں بھون دیے گئے گولیوں سے. احساس ہے آپ کو؟ یا آپ کو اسپیشلی کوالٹی کے ہیں کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ وقت کا انتظار کیجئے. دنیا تیاری کر رہی ہے کہ آپ کا وجود اس زمین پر لوگ دیکھنا نہیں چاہتے. جس پلاننگ کے تحت ملک میں کام ہو رہا ہے نا، اگر سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا تو شاید چہروں پہ نہ داڑیاں دکھیں نہ سروں پہ ٹوپیاں، نہ مسجدوں میں مینار دکھیں نہ مسجدیں دکھیں. یہ پلان ترتیب دیا جا چکا ہے. آپ کھاتے رہیے، پیتے رہیے، مست رہیے. روز گوشت چاہیے، بریانی چاہیے، قورمہ چاہیے، اور دبا دبا کے کھانا ہے، موج کرنا ہے. کھاتے رہو. جب کوئی قوم اپنے رب کی نافرمان بن جاتی ہے تو اللہ اس قوم پہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. کیا لگتا نہیں آپ کو کہ آپ پر ظالم لوگ مسلط کیے گئے ہیں؟ اب بھی کچھ دیکھنے کو باقی ہے. اس کے علاوہ کہ پورے ملک میں مسلمانوں کو نہ کوئی عزت ہے نہ وقار ہے، کچھ نہیں. مجھے ایک بھی مسلمان بتا دو جس کے یہاں کارخانے میں 200-400 آدمی کام کرتے ہیں. بالکل مفلس، نادار، کمزور، نہتے، مظلوم، غریب، فقیر، مسکین، پنچر بنانے والا، آلو کچوری بیچنے والا، پوری بیچنے والا، پان بیچنے والا، یہ سب مسلمان ہی ہیں. کیا اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا تھا؟ جی نہیں. آج کے 500 سال پہلے تک پوری دنیا میں ہم ہی بادشاہ تھے. پوری دنیا میں ہم ہی حاکم تھے. پوری دنیا ہم سے ہی ڈرتی تھی. پوری دنیا کو کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، چلنے کا، پھرنے کا شعور ہم مسلمانوں نے ہی دیا تھا. سائنس کے نظریے کے مطابق دنیا میں سب سے بڑے سائنٹسٹ مسلم تھے. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مسلمانوں کی عورتیں بھی چھٹ پوجا کرنے جاتی ہیں. یعنی ہمارا یقین اتنا متزلزل ہے. کیا بلا ہے یار؟ غیروں کے سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم بھول گئے کہ ہمارا کوئی خدا ہے جس کے پاس توحید کا تصور اور یقین نہ ہو. اگر وہ کتا، گدھا، بھیڑ، بکری، چوہا، بلی، چچودر، سانپ، بچھو، ہاتھی، گھوڑا، کاکروچ، پیشاب، پخانہ، گائے، گوبر، زمین، آسمان، ان کو خدا مانے وہ جانے. ہم تو مسلمان ہیں یار. کیا ہمیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہمارا رب چاہے گا تو ہماری قسمت سدھر جائے گی، اور وہ نہیں چاہے گا دنیا مل کر کے ہماری قسمت سدھار نہیں سکتی ہے. تصور الہ ہمارا کیوں غائب ہوا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے؟ ہم نے بھلا دیا رب کو. اور اس نے خود فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے. کیا ہم اپنے رب کی قدر کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی قدر کرتے تو جرم نہیں کرتے. اگر ہم اللہ کی قدر کرتے تو آنکھیں بچا کر کے
جرم کے ارتکاب کے قریب نہ جاتے. اگر ہم اللہ کی قدر کرتے تو نماز ضرور پڑھتے. اگر ہم اللہ کی قدر کرتے تو بے حیائیوں سے دور رہتے. اللہ کی قدر کرتے تو اللہ کے گھر کو آباد کرتے. اللہ کی قدر کرتے حلال کھاتے, حرام سے دور رہتے. ہم نے رب کی قدر چھوڑ دی, کسی قدر کرنے میں لگ گئے. پیر صاحب سر آنکھوں پہ, جس کے بھی آپ مرید ہوں, لیکن اللہ نے پیر کی خدمت کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. او انسانوں اور جناتوں, ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر تم رب کی عبادت نہیں کرتے تمہیں رب کی زمین پر رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. اگر کوئی شخص ہمارے بھارت میں رہتا ہو اور بھارت کے قانون کا النگھن کرتا ہو, اسے دیش دروہی کہا جاتا ہے. اس کا دو ہی مقام ہے, یا تو جیل اور یا پھر اسے ملک بدر کر دیا جائے. حقیقی معنوں میں زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا. کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی. للہ ما فی السماوات والارض. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کے لیے. للہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی ہے بادشاہ زمینوں اور آسمانوں کا. اس بادشاہ کی بادشاہت میں رہتے ہوئے اس کے قانون کا النگھن کرتے ہو شرم نہیں آتی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا آپ کا حقہ پانی بند کر دیا جائے, کھانے کو ایک دانہ نہ ملے, پانی پینے کا ایک قطرہ نہ ملے آپ کو, سانسیں روک دی جائیں آپ کی. مگر وہ اللہ کتنا کریم ہے, کتنا شفیق ہے اپنے بندوں پر. جرم کرتا دیکھتا ہے پھر بھی صرف نظر کر لیتا ہے, پردہ پوشی کرتا ہے. وہ چاہے تو اسی حال میں ہمیں لقوہ لگ جائے, وہ چاہے تو اسی حال میں ہمیں برین ہیمریج ہو جائے, وہ چاہے تو ہم اسی حال میں اٹیک آ جائے, مر جائیں. لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے, رب دیکھتا ہے. مگر میرا پروردگار ستار ہے, پردہ پوشی کرتا ہے. شاید اب میرا بندہ مان جائے, شاید اب توبہ کر لے, شاید اب پھر دہلیز کرم کے قریب آ جائے. اس لیے رب مہلت دیتا ہے. اللہ اگر رسی ڈھیل دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ جاؤ کہ میرا تو کچھ نہیں بگڑا, میں نے بہت غلط کام کیے ہیں, میرا کچھ نہیں بگڑا. اللہ قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تمامی ممکنات پہ قادر ہے. وہ چاہے گا نا, اس کو کچھ کرنا نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اٹھائیے سورہ یاسین. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں بس اتنا ہی کہتا ہوں کن ہو جا, فیکون تو ہو جاتی ہے. آپ نے جلسہ کرنا ہوا ہے نا تو آپ کو ٹینٹ کا انتظام کرنا پڑا ہوگا, دریاں بچھانی پڑی ہوں, کھمبے لگانے پڑے, بجلی والے کا, ڈیکوریشن کا, مائک کا وغیرہ, یہ سب انتظام کرنا ہوگا وہ نا کمیٹی والوں کو, ذمہ داروں کو, حافظ صاحب کو وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا, وہ کہتا ہو جا, بس ہو جاتی. پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں لگتا. چلو ایسے بھی رب کا یقین نہیں آتا. آپ جب بیمار پڑتے ہیں تو جتنے چھوٹے موٹے ڈاکٹر سے لے کے بڑے بڑے ڈاکٹر تک پہنچتے ہیں آپ, اور بالکل جب ڈاکٹر نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جناب اب ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے, ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے جناب ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا کام ہے آپریشن کرنا, علاج کرنا, اب آپ بھی دعا کیجئے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں مالک ٹھیک کر دے. پتا کیا چلا, حقیقی معنوں میں مرض دینے والا بھی رب ہے اور مرض سے شفا دینے والا بھی رب ہے. ڈاکٹروں کے انجیکشن میں کوئی فائدہ نہیں ہے, ڈاکٹروں کی ٹیبلٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں, بہت سارے ایسے مریض ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کر کے تھک گئے, کچھ نہیں ہوا, اور محلے میں جھولا چھاپ ڈاکٹر نے ایک ٹیبلٹ دے دیا وہ اچھا ہو گیا.
اب وہ پورے گاؤں میں یہ کہتا پھر یار یہ سب مردود خبیث کہیں کے لندن اب برطانیہ کی ڈگری سب بیوقوف ہیں، ان سے اچھا تو یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر مارا ہے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ جی نہیں، ڈگریاں اس کی فالتو نہیں، پڑھائی کی ہے اس نے، علاج کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، شفا دینا ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، شفا تو رب دیتا ہے۔ ہاں وہ چاہے تو مٹی کے ذرے میں آپ کو شفا دے دے، اور وہ چاہے تو آپ کو بڑی بڑی دوائیں کھا لینے کے بعد بھی موت دے دے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے تم اللہ کے وجود کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم مرے ہوئے تھے، اپنے اماں کے پیٹ میں مرے ہوئے تھے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں ہم ماریں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، ہم پھر تمہیں زندہ کریں گے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تیرے کو پلٹ کے میرے دربار میں آ کے حساب دینا ہے۔ قرآن پڑھا کیجئے، قرآن اخبار چاٹنے سے بہتر ہے قرآن پڑھیے، ہاں تاکہ پتا چلے تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے، تمہارے پروردگار کا حکم کس کس چیز کے بارے میں آیا ہوا ہے، کم از کم یہ احساس تو ہونا چاہیے نا آدمی کو۔ تو یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے، کیا ہم نے اللہ کی قدر کی جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے؟ اگر ہم نے اللہ کی قدر کی ہوتی تو ہمارے بچے آوارہ گردی کا شکار نہ بن رہے ہوتے۔ ابھی یہ 31 آنے والا ہے، کل پرسوں ہے شاید، پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ہم نے غیروں کی تقلید اتنی زیادہ کر رکھی ہے کہ ابھی میں ایئرپورٹ پہ تھا دلی میں، مسلمان عورتیں وہ کیا سانتا کلاز کی بانتا کلاز کون ہے وہ، ہاں وہ لیے گھوم رہی ہیں، پگلی کہیں کی خبیثہ۔ مسلمان عورتوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ممبئی جیسے شہر میں پوری رات بے حیائیوں کا دورہ چلتا ہے، مسلم قوم کے لوگ دوسرے شہروں سے وہاں جوا کھیلنے جاتے ہیں، عیاشی کرنے جاتے ہیں، شراب پینے جاتے ہیں۔ اگر تم پر اللہ کی لاٹھی پڑ جائے تو کیا غلط بات ہے؟ عراق تباہ ہوا، فلسطین تباہ ہوا، لیبیا برباد ہوا، ملک شام تباہ ہوا، 10 لاکھ یتیم بچے ملک شام کے ترکی میں پالے جا رہے ہیں، جن کو یہ پتا نہیں کہ ان کے ابا اور اماں کو کس جرم کی پاداش میں مار ڈالا گیا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کشمیر کے 25,000 ہمارے مسلم نوجوان کو لوگوں نے کہاں پھینک دیا اٹھا کے، ان کی مائیں 20 سال سے اپنے بچوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ کیا دنیا کی ناپاک سازشوں کا تمہیں شعور نہیں ہے؟ اپنے گاؤں میں آپ میاں مٹھو بنے گھوم رہے ہیں، ہمارا گاؤں ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری فیملی ہے۔ آپ کی فیملی پر ایسا اٹیک ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آج کی تاریخ میں تو کوئی آپ کے آنسو پوچھنا تو دور کی بات، آپ کا رونا بلکنا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کشمیر کی سرحد سے لے کے کنیا کماری تک ہماری پوزیشن ایک ہے، پوری رات نہیں، 25 دسمبر سے لے کے 31 نائٹ تک مسلم قوم کے پیسہ والے لوگ جا کر کے عیاشیاں کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، سٹے لگاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں۔ مسلم امہ کے میڈیم طبقہ کے لوگ بھی اب جب ان کو کرتا دیکھتا ہے تو جو پٹیچر چھاپ آدمی وہ بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ یعنی پورا کا پورا میدان اور پاٹیائی صاحب ہماری قوم کا ہے۔ اور جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے نا، تب دیکھو ان کا رونا، ایسا روئیں گے بیٹے بیٹھ کر کے، لگتا کہ یہ سارا سمندر بھر جائے گا ان کے رونے سے۔
پاکھنڈی کہیں گے. اللہ پیار بھی کرتا اپنے بندوں سے بہت، لیکن جب وہ غضبناک ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب سرکش قوموں نے بدماشی کری تھی نا، تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوا تھا؟ قوم سمود کا نام سنا ہے؟ پوری سورت موجود ہے قرآن میں. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ہم نے قوم سمود کو ہدایت دینا چاہی تو انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دیا. کتنے مشٹنڈے لوگ تھے پتہ ہے آپ کو؟ قرآن بہت اب تو معلوم پڑے. اتنے طاقتور تھے، اللہ نے ان سے زیادہ طاقتور پوری دنیا میں کسی کو نہیں پیدا کیا. پڑھ لو قرآن شریف. آدم پیغمبر سے لے کے اب تک اللہ نے کسی کو اتنا طاقتور پیدا نہیں کیا. ان کی طاقت کا حال بتاؤں، اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑ کو کاٹ کر کے اپنا بلڈنگ بناتے تھے. پہاڑ کس سے کاٹتے تھے؟ لوہا سے؟ جی نہیں، اسی ہاتھ کو ایسے پہاڑ میں گھساتے، جتنا چاہتے پہاڑ کا پتھر نکال لیتے. اتنی طاقت رب نے انہیں دی تھی. جیسے مٹی کا تودا نہیں ہوتا، نرم مٹی، اس میں آپ ہاتھ ڈالیں جتنی مٹی چاہے نکال لیں. وہ پہاڑوں میں یوں ہاتھ ڈالتے تھے، جتنا چاہتے تھے اتنا ملبہ اندر سے پتھر کا ٹکڑا نکالتے. یہ میٹنگ ہال ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ کچن ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ ویلی ہے، یہ آؤٹ لک ہے. خوب شاندار اسی پہاڑ کے اندر اپنا بنگلہ سجاتے تھے. وقت کے پیغمبر نے کہا اللہ کی مان لے، کہا نہیں مانیں گے، ہم نے بڑے مضبوط محل بنائے، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جانتے ہو اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جا جبریل ان کی اوقات بتا دے. جبریل آئے اور انہوں نے شہر کے کنارے، یہ چھوٹی والی انگلی نہیں ہے، اس کا اوپر کا پور یوں نیچے زمین میں گڑا اور پورے شہر کو اٹھا لیا، آسمانوں قریب لے گئے اور پورا شہر ایسے پلٹ کے نیچے پھینک دیا. وہی بنگلے جو ان کے بیڈ روم، کچن روم، اسٹور روم تھے، وہی ان کا مقبرہ بن گئے. یہ بہادر قوم کا حال تھا. قوم عاد کا حال کیا ہوا؟ بدماشی انہوں نے بھی کی. عاد کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، پوری سورت موجود ہے. وہ بھی نہیں مانے اللہ کے نبی کی. تو جانتے ہو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان پر 7 دن 8 راتیں طوفان بھیجا. 7 لیال و 8 ایام، 7 رات 8 دن اتنا خطرناک طوفان آیا کہ ان کی بلڈنگوں کو اٹھا کر کے آپس میں ایسے لڑا دیا اور سارا ڈبہ گل ہو گیا. وہ مردود جو اپنے آپ کو وقت کا فرعون سمجھتے تھے، میرا کوئی کیا کرے گا، اللہ نے ایک ہوا کے ذریعے سے ان کی پوری ہوا نکال دی. آپ کہاں ہیں جناب؟ او اس علاقے کے لوگوں، آپ کی حیثیت کیا ہے ان کے سامنے؟ روزی اللہ دے، زندگی رب نے دی، کھانا پینا اللہ دیتا ہے، سانسیں اللہ چلاتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا. اور یہ چھٹ پوجا کرنے پہنچ گئی ہماری بہنیں اور بیٹیاں، مائیں. اللہ ارشاد فرماتا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ فرماتا ہم نے بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ جن کے پاس دل تو ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر پھر بھی سورداس ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جانور کی طرح ہے. اولئک کالانعام، جو دل رکھے مگر سمجھے نہ، آنکھیں تو ہو مگر دیکھے نہ، کان تو ہو مگر سنے نہ. مطلب یہ کہ دیکھے مگر عمل نہ کرے.
سنے مگر ادھر سے سنے اور ادھر سے نکال دے. جیسے آج ہمارے جلسوں کا حال نہیں ہے، ادھر سے سنتے ہیں بیٹے ادھر سے نکال دیتے. ورنہ جتنے جلسے ہم سنیوں کے ہوتے ہیں نا، اتنے جلسے ہونے کی بنیاد پر انقلاب آ جانا چاہیے. ایک بندہ بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. اربوں روپے پر ایئر سنیوں کے جلسوں پہ خرچ ہوتے ہیں. سنیوں کے ریزلٹ کیا ہے؟ ریفنڈ کیا ملتا ہے آپ کو؟ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. سب مردہ باد ہو، تم سب بھی مردہ باد ہو، ہم سب بھی مردہ باد ہیں. جن جلسوں سے ایک نمازی نہ بنے وہ جلسے مردہ باد ہیں. جن جلسوں سے قوم میں اصلاح کی رمق نہ پیدا ہو وہ جلسے والے بھی مردہ باد ہیں. کیا ہوگا ہماری قوم؟ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح. جانور تو پھر کچھ ٹھیک ہے، رفمت بل ہم اضل. جانور پھر کچھ ٹھیک ہے، جو دل رکھ کر سمجھے نا، کان رکھ کے سنے نا، آنکھ رکھ کے دیکھے نا، یہ جانور سے گیا گزرا. اللہ نے جانور کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام تو وہ کر رہا ہے. اللہ نے کتے کو بھونکنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو کبھی کسی کتے کو میں بکری طرح کرتے دیکھا ہے؟ وہ بھونکتا ہی ہے. اللہ نے شیر کو جبڑے دیے چیر پھاڑ کر کھانے کے لیے، وہ چیر پھاڑ کے کھا رہا. پنجے دیے ہیں نوچنے کے لیے، نوچ رہا. اللہ نے ہاتھی کا اتنا بڑا وجود دیا جس کام کے لیے وہ کام کر رہا ہے. مگر یہ انسان کتنا بدمعاش ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا عبادت کے لیے، عبادت تو کرتا نہیں، الٹے سلٹے کام کر رہا ہے. اب سنو اللہ کیا کہتا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے انسانوں جناتوں کے گروہ، تم اللہ کی مملکت کے حدود سے باہر نکل جاؤ. تم سے بن پڑے نا، نکل جاؤ یہاں سے. اللہ کے زمین و آسمان کے سرحد سے باہر نکلو اگر ممکن ہے تو. اور تم جہاں بھی جاؤ گے نا وہاں حکومت اللہ ہی کی ہوگی. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین رب کی، آسمان شامیانہ رب کا، چاند سورج ستارے سب رب کے دیے ہوئے. اس کی روشنی سے فائدہ ہم اٹھاتے. پانی اللہ پلاتا، کھانا اللہ کھلاتا ہے. اتنا خوبصورت وجود اللہ نے دیا ہے اور کام اللہ کے خلاف کر رہا بندہ. اللہ نے اتنا اچھا پیدا کیا ہمیں اور آپ کو، کچھ لیا اس نے ہم سے؟ اس گال کو چمکانے کے لیے پھیر لبلی کیا بولتے ہیں؟ ہاں پھیر اینڈ لبلی. ہاں کیا کیا لوگ پالش کرتے ہیں، وہ بھی فری میں نہیں ملتی ہے. اللہ نے یہ سیب جیسا گال دیا نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او انسان ہم نے تجھے ساری قوموں سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا. یقین نہیں آتا تو ایک شیشہ رکھیے اپنے رخ زیبا کے سامنے اور اپنے جمال جہاں آرا کی زیارت فرمائیں، پھر گدھے کو دیکھیے. آپ اچھے ہیں کہ گدھا اچھا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتے کو دیکھیے. آپ ٹھیک ہے کہ کتا ٹھیک ہے؟ آپ ہی ٹھیک ہیں. فرشتوں سے زیادہ خوبصورت اللہ نے آپ کو پیدا کیا. پریوں سے زیادہ خوبصورت اللہ نے آپ کو پیدا کیا. حور و غلمان سے زیادہ خوبصورت اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اتنے خوبصورت رب نے پیدا کیے ہیں آپ کو، پلس اس کا احسان یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. او آدم کی اولاد، تیرے سر پر ہم نے بزرگی کا تاج بھی رکھا. احساس ہے؟ کتنا خوبصورت کتا پال لیجئے. ایک سے ایک ابھی آ رہے ہیں ہاں، عجیب عجیب کوالٹی کے ڈیزائن بھی الگ الگ، اتنے چھوٹے سے لے کے اتنے موٹے تک. جو مردود اپنے بچوں کو نہیں پالتے ہیں وہ کتوں کو گود میں پھرے. خبیث کہیں کی. اس میں ماروتی میں، باپ روتا میں
اس کو بٹھائیں گے، خوشبو شیمپو لگا لگا کے. ارے حضرت اس کتوا کو پخانا پھرانے کے لیے وہ پولیس والا کروانے جاتا ہے، 3 اسٹار وہ پولیس والا لے گو. ارے کر لے یار، کر لے یار، کر لے، چچو کر لے. کیا ڈیوٹی لگی ہے کتے پر. آپ سب سے سپیریئر ہیں. قدرت نے اپنی کائنات میں سپیریئر پراڑی انسان کو بنایا ہے، انسان کو دیا ہے. آپ سے اچھی مخلوق کوئی نہیں. اتنے ذلیل کیوں ہیں آپ؟ جب ڈاکٹر آپ کو ایک ٹیبلٹ فری نہیں دیتا، آنکھوں میں اگر موتیا ہو جائے تو ڈاکٹر جی آپریشن کرائیے صاحب. اچھا صاحب کروا لیں گے. کہا لینس بٹھانا پڑے گا آپ کو. اب دیکھیے اس کی تکڑم چلیے مردود کی. انڈیا والا لینس لگائیں گے تو 5,000 لگے گا، اور میڈ ان چائنا لگائیں گے تو 11,000 روپے والا، میڈ ان جاپان لگائیں گے تو 51,000 روپے کا. سب ڈاکٹر صاحب سب سے بڑھیا 51,000 والا. بیٹا سب 51,000 دے کے آپ آنکھوں میں لینس بٹھواتا ہے. جبکہ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا تو ان کا کہنا یہ تھا لینس سارے ایک ہوتے ہیں، سب کی قیمت ایک ہوتی ہے، وہ مہر کی قیمت بڑھ جاتی ہے. آدمی کتنا ڈرتا ہے. میرے رب کی قدرت دیکھیں، قدرت پروردگار کی. 7 پردوں کی جھلیاں ہمارے آنکھ کے اوپر ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں. یہ آنکھ میں کیا ہے؟ چربی کی ایک بوٹی ہے جو آنکھ کا لوتھڑا ہے. اللہ اپنے بندوں کو اس آنکھ سے دکھاتا ہے. نین بنا چین کہاں ہے چین. ہاں ہم بھی دیکھتے ہیں ایڈورٹائز وغیرہ اور دیواروں پہ یہ ہورڈنگز لگی ہوتی ہیں، اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوتی ہیں. جناب آپ اپنی آنکھیں دان کر دیجئے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ویکتی آپ کے آنکھوں سے اللہ کا سنسار دیکھ سکے. تو جو لوگ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں وہ انفارمیشن دے دیتے ہیں کہ کہیں ہم جلدی مر گئے نا، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا مرے ہم، تو اس کی بھی کچھ میعاد، اتنے گھنٹے تک مرنے کے بعد اتنے گھنٹے تک اگر وہاں ڈاکٹر پہنچ جائے، آنکھیں نکال لے، اس کو سیف رکھ لے، تو وہ آنکھیں دوسرے آدمی کو ٹرانسپلانٹ کی جا سکتی ہیں اور وہ ان آنکھوں سے اپنی دنیا دیکھتا رہے. آنکھیں رب نے دی ہیں. لینس بگڑ جائے تو ڈاکٹر 5,000 سے لے کے 50,000 وصول کر لیتا ہے. قدرت نے دل دیا ہے، دل میں 4 نسیں ہیں. اگر یہ بلاک ہو جائے ایک نس تو ڈاکٹر کم سے کم ایک چھلا بٹھانے کے لیے 51,000 تو لے لے گا. 2 بلاک ہو جائے تو 1 لاکھ، 3 ہوئی تو 2.5 لاکھ، اور 4 بلاک ہوئی. جناب اب تو بائی پاس سرجری کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے. بائی پاس سرجری مطلب کیا ہوا؟ یہیں سے پھاڑا جاتا ہے گلا سے یہاں تک ایسے اوپن کر دیا سینہ. میں نے دیکھا یوں. اب کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ اللہ کی شان کریمی دیکھیں. میرے رب نے ہر انسان کے پیر میں یہاں پر، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک اسپیشل ایکسٹرا نس لگا رکھی ہے. اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے. جیسے ٹیلر کرتا سلتا ہے، شرٹ سلتا ہے تو 2 بٹن ایکسٹرا لگا دیتا ہے. اگر بٹن کبھی آپ کا ٹوٹ جائے تو اس کو ڈھکا لگا لو آپ. تو اللہ جانتا ہے نا کہ یہ دل کی نسیں بلاک ہو جائیں گی، اس لیے اس دل میں لگانے کے لیے اسپیشلی ایک ایکسٹرا نس اللہ نے یہاں رکھ چھوڑی ہے، اور ڈاکٹر یہیں کی نس نکال کر کے یہاں لگا دیتا ہے. رب نے دیا ہے نا وہ نس. لیکن اس کا بائی پاس سرجری کا 4 لاکھ سے لے کے 6 لاکھ روپیہ لوٹتا ہے ڈاکٹر. اور اس پر بھی پہلے پیسہ جمع کرائیے، اس کے بعد ہمارے اس فارم پہ سگنیچر کیجئے. مر گیا تو آپ کا، جیا تو آپ کا. ہمارے 6 لاکھ بالکل کلیئر رہنے چاہیے. یہ ہو رہا نا. اگر آپ کے مریض کا آپریشن ہو، پیسہ آپ نے جمع کر دیا اور مر گیا آپ کا مریض، اللہ نہ کرے، ڈاکٹر ایک تو پیسہ واپس کرتا ہے. اتنا بڑا ڈاکو کمینہ ہوتا کہ سب لوٹ کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن کیا میرے رب کی شان ہے، اللہ نے
دل دیا، دماغ دیا، گردہ دیا، کلیجی دی، لنگس دیے، پھیپڑے دیے، تلی دیا، اور وہ جہاں پتھری تھری ہو جاتی اس کا بولتے پیتا پیتا، جی جی ہاں وہ، اور اتڑیاں پچونیاں جنے کیا کیا، اور اس ناخن سے لے کر کے دماغ تک، دماغ سے لے کر کے اس پیر تک، ریڑھ کی ہڈی میں باریک باریک نسیں، اللہ نے سب سسٹمیٹک نظام، بلڈ پریشر کتنا رہنا چاہیے، پلازما کتنا ہونا چاہیے، اور جنابے والا شوگر کا لیول کتنا ہونا چاہیے، اور وہ لال خون کتنا ہونا چاہیے، سفید خون کتنا ہونا چاہیے، یہ سب برابر برابر ماترا میں اللہ نے رکھا ہے. کچھ پیسہ لیا اس نے؟ اگر یہ تھوڑا سا الٹا سلٹا ہو جائے نا تو ڈاکٹر لائن پہ لگا دیجیے، صبح کی گولی یہ کھانا ہے، دوپہر میں یہ گولی کھانا ہے، شام میں یہ گولی کھانا ہے، یوں رہنا ہے، زیادہ ہو گیا تو پھر انجیکشن لگاتے رہنا اور پھر یوں مر جانا ہے. اللہ نے فری آف چارج اتنی خوبصورت باڈی عطا فرمائی، کچھ نہیں لیا ہے، بس اتنا ہی کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے ہم تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمت کا کفران کیا تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے اللہ کا عذاب. آپ کو لگ رہا بڑی سوکھی تقریر مولانا کر رہے ہیں، میں ایسے ہی کرتا ہوں. ہاں، جب دواؤں سے علاج ممکن نہ ہو تو آپریشن کیا جاتا ہے. ہماری برادری میں ایم بی بی ایس تو بہت ہیں، ایم ایس کم لوگ ہیں. چیر پھاڑ کرنے والے اکا دکا مولانا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر دواؤں سے دل کا بلاکیج ٹھیک نہیں ہوتا تو بائی پاس سرجری کرنی، تو یہ سمجھیے کہ میں ایک سرجری کرنے والا مولانا، چیر پھاڑ کر کے جو خون فاسد ہوتا ہے اسے نکال کے ہم باہر کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. ہم مطلب فزیشین کا بھی کام کرتے ہیں اور سرجن کا بھی کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، بہت سارے بچے ہاتھ پیر پھینکتے ہیں، کبھی کبھی مار دیتے ہیں ڈاکٹر کو بھی. مرض کا آپریشن مرض دور کرنے کے لیے کیا جائے تو مریض گالیاں بھی دیتا ہے ڈاکٹر کو، مار بھی دیتا ہے. ڈاکٹر کچھ بولتا نہیں، اسے پتا ہے جب اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا تب یہ دعا دے گا. یہ ہوتا ہے نا. ہاں، اور آپ دیکھیں جب کوئی مریض ڈاکٹر کے علاج کرنے کی بنیاد پر بظاہر ٹھیک ہو گیا نا تو زندگی بھر وہ مریض اس ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ سر، گڈ نون سر، بڑی بڑی مہربانی صاحب، بڑا کرم کیا ڈاکٹر صاحب. ابے تو بچھا جا رہا ہے ڈاکٹر کے قدموں میں، جس رب نے تجھے اتنا خوبصورت وجود دیا ہے اس کے سجدے کب کرے گا بے غیرہ؟ جس پروردگار نے یہ خوبصورت سیب جیسا گال دیا ہے اس کی عبادت کب کرے گا؟ اس زبان کے گوشت جیسے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت دی اس رب کا سجدہ کب کرے گا؟ جس پروردگار نے پیروں میں طاقتیں دی ہیں اور چل کر کے ادھر ادھر جاتا ہے اس کی بندگی کے لیے اس کے مسجد کی طرف کب چل کے جائے گا بندے؟ کچھ ہے احساس جاگرک ہے کہ نہیں؟ اللہ کچھ نہیں پوچھے گا تم نے کیا گناہ کیا. رب فرماتا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اللہ حشر میں نہیں پوچھے گا تم نے کیا گناہ کیا تھا دنیا میں، او جناتوں انسانوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. تم جانے گا کیسے اللہ؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. تو اللہ فرماتا یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام، مجرم اس دن اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا. ایک ساتھ دو تقریر نہیں ہوتی ہے. ہاں، ہم آپ کی بات نہیں سن لیں گے، ابھی ہماری سن لو. اس دن مجرم اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا. یورف المجرمون بسیماہم. اللہ کا شکر ادا کیجئے پہلے نبیوں کی امتوں میں معاملات یہ تھے
اگر آدمی کوئی جرم کرتا تھا اندھیرے میں تو اس کی پیشانی پہ اس کا گناہ لکھ جاتا تھا، اور جب آبادی میں نکلتا تو لوگ جان جاتے اس کمینے نے یہ گناہ کیا ہے رات میں۔ کچھ کے دروازوں کے اوپر لکھا جاتا تھا کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کر رکھی ہے، خیر سے اس لیے بچے ہوئے ہو کہ تم مصطفیٰ کی امت ہو، اسی لیے بچے ہوئے ہو، ورنہ ہم کوئی آسمان سے ٹپکے ہوئے لوگ نہیں کہ اسپیشلی کوئی ہمیں الگ سے مقام حاصل ہے۔ جو مقام حاصل ہے وہ غلامی مصطفیٰ کی بنیاد پہ حاصل ہے۔ تو یغرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ آپ چلتے بھی، آپ بھی ٹرین وغیرہ میں چلتے ہوں گے، اگر کوئی بے ٹکٹ ہوتا ہے تو ٹی ٹی اسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، یعنی کہ اس کے جرم کا اس کا چہرہ گواہی دیتا کہ یہی بے ٹکٹ ہے۔ 99% کیس ایسے ہوتے ہیں کہ ٹی ٹی بے ٹکٹ والے کو ہی پکڑتا ہے، اور اس کا گمان غلط نہیں جاتا، اس لیے کہ مجرم کے چہرے سے ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں، وہ چہرہ پہچان لیتا ہے۔ جب دنیا کا ایک ٹکٹ چیکر بغیر ٹکٹ چلنے والے مجرم کو پہچان لیتا ہے تو کیا اللہ نہیں پہچانے گا؟ اللہ فرماتا یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ اس دن مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانے گا، یہی وہ مجرم لوگ۔ فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، جب مجرم پہچان لیا جائے گا تو اسے جرم کی سزا ملتی ہے نا، تو کیا سزا ملے گی حشر کے میدان میں؟ فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، یہ دونوں پیر موڑ کر پیچھے سے لا کر پیشانی کے بال کے پاس جکڑ کے باندھ دیا جائے گا۔ ذرا یہاں ایسے کر کے بتاؤ تو لوگ کہیں گے دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ یہ پیر پیچھے سے موڑ کر لا کے فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، یہاں لا کے باندھا جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد رب فرمائے گا جہنم میں ڈال کر کے ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی وہ جہنم ہے مسٹر جس کا تم انکار کرتے تھے۔ علماء کی بات نہیں مانتے تھے، خطباء کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ رسول کی بات تم نے نہیں مانی نا، یہی وہ جہنم۔ اب چل بھگتان کر، چل جہنم میں۔ جنتوں کی بشارت تو آپ نے بہت جتنے ہمارے مولانا اے سنی جنتی مسلمان، ان کے ابا کی جنت ہے، اتنا کانفیڈنس ہے، ہاں جنت ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ٹکٹ ہے آپ کے پاس میں جنت جانے کا؟ جو یقین تمہیں اپنے جنتی ہونے پہ ہے، کیا یہ یقین صحابہ کو نہیں تھا؟ جن کے پاس کنفرم ٹکٹ تھا جنت کا، VIP کا، حضرت ابوبکر صدیق رات رات بھر اللہ کے ڈر سے روتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا؟ کاش میں بکری کا بچہ ہوتا، لوگ کاٹ کے مجھے کھا جاتے، میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا؟ کاش میں کوئی تنکا ہوتا، ہوا اڑا لے جاتی، میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری، یہ وہ بولتا ہے جو نبی کے مصلی کا پہلا وارث ہے، یہ وہ بولتا ہے جس کے اس بارگاہ میں اللہ کے فرشتے رب کا سلام لے کے آتے ہیں، یہ وہ ابوبکر صدیق ہیں جو روتے ہیں اللہ کے ڈر سے، جن کو پتہ ہی نہیں بیٹھو ویٹنگ لسٹ ٹکٹ لیے بیٹھے ہیں، ہم ابھی جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمر آقا فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا، عمر اس شان کا مالک ہے کہ وہ نبی بن کے آتا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کے پاس میں ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عمر تیری شان یہ ہے، تو جس گلی سے جاتا ہے شیطان اگر جان لے کہ عمر اس رستے سے آ رہا ہے تو ڈر کے مارے دوسری گلی بھاگ جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے، اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے، آنسو بہتے بہتے دونوں گال پہ نالیاں بن گئی تھی۔ یہ وہ عمر ہے، روتے فرماتے ہیں
مجھے ڈر لگتا ہے اگر دریائے فرات کے کنارے کھجلی میں مبتلا کوئی کتا مر گیا تو اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا عمر میری ایک کمزور مخلوق نہر فرات کے کنارے مر گئی تو نے اس کی خبر گیری نہ کی، میں اپنے رب کو جواب کیا دوں گا؟ وہ روتے ہیں جن کو نبی فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہے عمر کو دیکھ لے، جسے جنتی دیکھنا ہے ابو بکر کو دیکھ لے۔ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جن کو مصطفیٰ کریم نے دنیا میں جنتی ہونے کا ٹکٹ دیا ہے، اور یوں تو ہر صحابی نبی جنتی ہے جنتی ہے جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہم نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ تو اتنا روتے ہیں یار اللہ کے ڈر سے۔ آپ کو بھی کبھی رونا آتا ہے اللہ کے ڈر سے؟ اماں مر جائیں تو روئیں، ابا مر جائے تو روئے، بلی مر گئی تو روئیں گے، کتا مر جائے تب روئیں، مکان گر گیا تب روئیں، بارش زیادہ ہو جائے، طوفان آ گیا مکان بہ گیا تب روئیں۔ جناب کبھی اپنے گناہوں پہ بھی رویا کیجئے، اپنی خطاؤں پہ پشیمان ہو جائے، شرمندگی کی آنسو بہائے نا اللہ کے دربار میں، کبھی رویا کیجئے۔ دل بہت گندے ہو گئے ہمارے، صرف کپڑا گندا نہیں ہوتا ہے، دل بھی گندا ہوتا ہے۔ اگر اس پر پان کی ایک چھوٹی سی چھینٹ آ جائے نا، ارے یار یہ اچھا نہیں لگتا یار، ٹھیک ہم اس کو دھلنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لیمبو کا رس نچوڑیں گے، گھاس لیٹ کے 2 بوند ڈالیں گے، پیٹرول ڈالیں گے، آلہ والا لے کے آئیں گے، رگڑ گھس تب ٹھیک، ہاں اب ٹھیک۔ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے سسٹم کپڑے کو دھلنے کا، دھبا کو دھلنے کا۔ کیا دل نہیں گندا ہوتا ہے؟ کپڑے گندے ہوں تو انہیں لیکوڈ سے دھلا جاتا ہے، سرف سے دھلا جاتا ہے، گھاسلیٹ کے چند بوند ٹپکا کر دھلا جاتا ہے، نیمبو کا رس نچوڑا۔ دل گندا ہو تو کیسے دھویا جائے؟ تو پہلے کے جو پیر تھے وہ بتاتے تھے، اب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو اس کو پڑھئے مرید کی تیری ایسی تہذیب مرید کی، لا نوٹ کما کے ہم کو دے کے جا، ہم اپنی بلڈنگ بنائیں۔ حضور رفیق ملت علامہ سید نجیب حیدر صاحب قبلہ مارہ ربی دامت فیضکم العالیہ فرماتے ہیں، پیر کی دعا سے مرید سائیکل نہیں خرید سکا، اور مرید کے نذرانے سے پیر بی ایم ڈبلیو میں گھومتا ہے۔ کیا بات، یہی ہے نا۔ پہلے کے لوگ جو پیر تھے نا، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بنا گئے۔ دجلہ کے ریت پر جنت کا محل بنا کر بیچنے والے بہلول بھی اللہ کو پیارے ہوتے۔ ہم گھومتے رہے دریا کے ریت پہ دجلہ کے، تصورات کی دنیا میں بہلول یاد آئے، یہی وہ ریت ہے جس پہ بہلول دانا جنت بنا کے بیچتے تھے۔ زبیدہ کا محل بھی دیکھا اور بہلول کا آستانہ کرم بھی دیکھا بغداد میں، اور وہ دجلہ کا ریت بھی جس پہ امام بخاری، امام مسلم، امام اعظم، غوث اعظم، جنون مصری، بشر حافی، ابوبکر شبلی، حضرت جنید بغدادی، سری سختی، معروف کرخی، سرکار حضرت ابو یوسف، امام احمد بن حنبل، یہ اولیاء کبار جس ریت پہ بیٹھ کے حدیث یاد کرتے تھے، اس ریت پہ ہم نے سیر کرتے کرتے یہ دیکھا ہے۔ یہی وہ ریت ہے جہاں جنت بنا کے ایک دیوانے نے ایک بادشاہ کے بیوی کے ہاتھ پہ بیچا تھا، اور واقعی وہ جنت تھی۔ اب وہ پیر کہاں یار، اب وہ پیر کہاں؟ پہلے کے پیر مریدوں کی دل کی اصلاح کرتے تھے، جس کے ہاں جاتے تھے اس گھر بھر کو نمازی بنا کے لوٹتے تھے۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا تیرے گھر میں آئندہ نہیں آؤں گا، یہ پیر تلقین کرتا تھا۔ پیر پوچھتا تھا جناب جو کھانا پکایا ہے یہ تم نے حلال پیسے پکایا ہے کہ حرام کا پکایا ہے؟
جب وہ پیر ہوا کرتے تھے. اب کون پوچھتا کس کی ایسی تیسی, لاؤ لوٹ لوٹ کے, چاہے تمہارا جوئے کا اڈا چل رہا ہو چاہے شراب کا, ہماری بلڈنگ بننی چاہیے الا ماشاءاللہ. یہ چل رہا ٹرینڈ. یہ ہم جب بولتے ہیں نا تو بہت لوگوں کو مرچی لگتی ہے, ہم دیکھتے ہیں جو وہی بولتے ہیں بھائی صاحب. تو آقا کریم کی پیارے دیوانوں, یہ دل بھی گندا ہوتا ہے, اسے کیسے دھلا جائے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں جب دل گندا ہو جائے نا تو اسے دھلنے کے لیے شرمندگی کے آنسوؤں کی ضرورت پیش آتی ہے. جب تمہارا پورا گھر سو جائے, چپکے سے اٹھو, وضو بناؤ, مصلا بچھاؤ, اور پھر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر خدا کی دہلیز کرم پر سبحان ربی الاعلی کے لاہوتی نغموں کی صدا سے ماحول گونج جائے, آنسو چھلک رہے ہوں, تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو ٹپکے میری عرق انفعال. وہ روتے تھے رات رات بھر جن کے پاس جنت کا ٹکٹ تھا, اور ہم سوتے ہیں دن بھر اور رات بھر جن کے پاس ویٹنگ لسٹ ہے. ہم بھی ممبئی سے پورے ملک میں چلتے رہتے ہیں, کبھی ٹرین سے, کبھی پلین سے, کبھی پھٹپٹیا سے, کبھی چار پہیا سے چلتے رہتے ہیں. لیکن جب بمبئی سے ٹرین یو پی اور بہار کی طرف تشریف لاتی ہے نا, تو دیکھنے کے لائق ماحول ہوتا ہے. ایک کنفرم ٹکٹ ہے اور اس کے ساتھ 3 ویٹنگ لسٹ والے. اسی پہ بس نہیں, وہ شکر والا بورا نہیں ہوتا, وہ بھر کے سامان بورے میں اتنا بڑا ڈرم لیا پانی کا, وہ بھی اٹھائے رہا ہے. ابے مردود یہی ملتا ہے وہ ڈرم, وہاں سے لاد کے لا رہا ہے. ایسے مرغا بن کر کے بمبئی سے لے کر کے گورکھپور تک آتے دیکھا لوگوں. سنڈسوا میں 3 بیٹھے رہتے ہیں مردود. ہاں, اگر کسی کو استنجا فستنجا لگ جائے تو وہیں کر لے جہاں بیٹھا ہوا ہے. تو ایک بار ہم بھی تھے, ہمارے استاد تھے شمس الدین, بہت زور سے استنجا لگا ہوا ہے, حضرت تھوڑی کوشش کیجیے. کیسے کیسے کر کے وہ باتھ روم قریب پہنچے تو دیکھا 3 اس میں 3 اس میں. حضرت دیکھا, ارے بیٹا تھوڑا نکل جا باہر. ہاں ہم ادھر منہ کر لیتے, آپ ادھر کر لیجیے. اتنا بڑا مردود کم وقت کہیں گا. 8 لاٹھی ہوتی ہے, 12 چھتریاں ہوتی ہیں, بات کے لایا ہوا ہے. ارے کیا یار, جبھی ہمارے یو پی اور بہار کے لوگوں کو بمبئی لوگ بھیا کہتے ہیں, یہ بھیا لوگ آ گئے, مغیا لوگ آ گئے. آپ ساؤتھ کا سفر کیجئے نا, سیٹ ٹو سیٹ آدمی ہوتا ہے. مجال ہے کوئی ویٹنگ لسٹ والا انٹر کر لے. 1 انچ ٹرین نہیں بڑھے گی, سب کو نکالو جو بغیر ٹکٹ کے یا ویٹنگ لسٹ والے. اور ادھر پولیس والا بھی مہا دجال ہوتا ہے, لا 50 روپے لا جلدی سے. اتنا بڑا مردود سے ٹوپیاں لے رہے ہیں, بھر لیتا ہے اسی میں پیسہ. پھر جب سب لوٹ لیتا ہے جا کے آلک گنتا ہے کتنا کمایا بھی ہم نے. جی جی یہ حالات ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ساتھیو, جس رب نے اتنا خوبصورت وجود دیا ہے کیا اس کا حق نہیں بنتا ہے؟ کچھ لوگ شاید کہتے ہوں گے یار جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, خاص کر وہ جو 1-2 بار سعودی کما کے آ جاتے ہیں, پگلا جاتے ہیں نا. ہاں, اس کا مطلب کچھ ہے. ہاں وہیں جائیے, وہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں, ہم بھی کہیں کہیں ملتے رہتے ہیں, ہم کو بھی. کیا فائدہ ہے جلسہ کرنے سے, یہی پیسہ غریبوں کو دے دیجئے, بیواؤں کو دے دیجئے, یتیموں کو دے دیجئے.
جب تمہارے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں تمہیں غریب یاد نہیں آتا ہے؟ بھوپال کا اجتماع ہوتا ہے، کئی ارب روپے خرچ ہوتے ہیں، ابھی ہوا ہے، تب تم مر جاتے ہو، تمہیں غریب نہیں یاد آتا ہے؟ بیوائیں یاد نہیں آتی ہیں؟ یتیم یاد نہیں آتے ہیں؟ سعودی کے لوگ جن کی خیرات کھا کر کے تم دجال بن کے لوٹتے ہو سعودی سے نا، 23 سپٹمبر کو پورے گلف کنٹریز میں سعودی دن منایا جاتا ہے. جیسے ہمارے دیش میں 15 اگست منایا جاتا ہے، ایسے وہاں پر 23 ستمبر کو سعودی ڈے مناتے ہیں. جانتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے؟ عرب کے اکثر لوگ ناچتے ہیں اور گاتے ہیں، جبہ پہن پہن کر کے. کم بغت ایسا ناچتے ہیں پوچھو مت. 1-2 ہزار نہیں، کئی کروڑ روپے وہ بھی سعودی ریال کی شکل میں ان نچنیوں کی عیاشی پہ خرچ ہوتے ہیں. ان مردودوں سے پوچھو تب تمہیں غریب یاد نہیں آتا؟ یتیم یاد نہیں آتی تمہیں؟ بیوائیں یاد نہیں آتی تمہیں؟ جیسے کوئی چھوٹا موٹا جلسہ آدمی سنی، ویسے بھی غریب آدمی ماشاءاللہ ہاں کیسے کر کے بیچارہ اکٹھا کرتا چھوٹا موٹا، اسی بہانے قوم کو کچھ دین کی بات معلوم ہو جائے گی. لوگ ایسے بھی دین کے قریب نہیں آتے ہیں تو کچھ دین سیکھ لیں گے، کچھ مسئلے مسائل سیکھ لیں گے. تو زیادہ استحصال تو ہمارے اسٹیج سے ہوتا ہے، قوم کو ہمیں کچھ بتانا ہی نہیں. ایسا فارم میں رکھنا ہے بیوقوف بنا کر تم خوش ہو، ہم جنت کا ٹکٹ تم کو دے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے اس کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ہر سنی مسلمان اپنے کو جنتی مان کے چل رہا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. یہ ایک ایسا خبط ہے جس کا کوئی علاج نہیں. جنت میں جانے اور نہ جانے کا انحصار ایمان پر خاتمہ ہونے پہ ہے. اگر مولا مسلمان ہو کے مرے نا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، مرو تو مسلمان بن کے مرو. اگر ایمان کی حالت میں مرے تب تو جنت میں جاؤ گے. گناہ کی سزا وزا بھگتنے کے بعد نا قاعدے سے کٹائی اٹائی ہوگی، اس کے بعد پھر جاؤ گے جنت میں. اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو چاہے پیر صاحب ہو، چاہے مولانا صاحب ہو، چاہے قبلہ صاحب ہو، چاہے کعبہ صاحب ہو، ایسے جھونک دیے جائیں گے جہنم میں. سمجھ رہے ہو؟ تو جلسوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کچھ سمجھنے کا، سوچنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے علماء کو، خطبہ کو چاہیے قوم کو دھوکے میں نہ رکھ کر کے قوم کو قوم کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے کہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، آپ کو کرنا کیا ہے. یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے. تو آزمائش کر رہا تھا، ہم نے دیکھا ہے ابھی اسی سپٹمبر میں ہم عمرے پہ تھے تو پوچھو مزہ کیا ناچتے بیٹے. شہروں سے باہر نکل کے دیکھیے ان کی بنے ہوئی بلڈنگیں، وہاں اسی کام ہے، ناچنے گانے کا، شراب کے بوتل اڑیلنے کا، یہ کام ان کا ہے. تو یہ جو سعودی سے 2-4 سال رہ کے آتے ہیں تو وہ 2-4 عربی سیکھ لیتے ہیں نا، ہاں ٹانگ توڑ عربی، تو ان کا خطبہ پڑھتے رہتے. اللہ کے بندے، جس نبی کے صدقے میں تیرے کو پیدا کیا گیا کم از کم اس کا بھی تو نام لے لے. نبی کا ذکر آئے تو چہرہ مرجھاتا تھا مردود کا. اور سعودی کا کچھ مت کہو، کیا کہا جائے. آقا فرماتے لا تسبوا العرب، عرب کو برا مت کہنا، اس لیے کہ میں عرب سے پیدا ہوں. حضور نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ عربی کو برا مت کہنا. ابو جہل بھی عربی تھا، ابو لہب بھی عربی تھا، عتبہ شیبہ بھی عربی تھا، ولید ابن مغیرہ بھی عربی تھا. ان کو برا کہا گیا نا. اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم کہا نا اللہ نے، سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ کہا نا اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ آج کی تاریخ میں مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں، کعبہ شریف میں غیر مسلم، یہودی، عیسائی سب آ کے گھوم رہے ہیں.
چھتریوں کے نیچے جنت کی کیاری میں ہندو گھوم کے آتا ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ باہر لکھا ہوا یہاں سے غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے. آگے 22 کلومیٹر دور یہ بورڈ لگا ہوا ہے, اور اندر وہاں پرچیٹنگ کرتا ہے طیبہ مارکیٹ میں جا کر کے غیر مسلم. چھتریوں کے نیچے اتنی چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کر کے یہودی کی لڑکیاں کھڑی ہیں. مطاف میں جہاں آدمی طواف کرتا وہاں گھومتے ہیں انگریز. جبکہ میرے مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرے عرب سے نکال کے باہر پھینک دو. کیا کہو گے؟ ان کو برا نہ کہا جائے. یہ دجالی پن ہے لوگوں کا, بےہودگی ہے. تو یہ بھی آپ سن لیں کہ جلسوں کا فائدہ ہوتا ہے اگر ہماری برادری علماء کی, خطباء کی, شورا کی قوم کو نصیحت کرنے کی ٹھان لے تو اس کے فائدے ہوتے ہیں. ایک جلسے میں اگر ایک بندہ بھی تھوڑا سا جان بوجھ گیا, دین کی بات سیکھ گیا, بہت چند مسئلے سیکھ گیا, بہت بڑی بات. نماز پڑھنے کا عزم کر لیا, بہت بڑی بات ہے یار. اپنے خدا کو ماننے کا حوصلہ پیدا ہو گیا, جب اب گناہ نہیں کریں گے, بہت بڑی بات ہے. آدمی اکیلے اپنی قبر میں جاتا ہے. اس گاؤں کا نام کیا حضرت؟ لکڑی. اللہ اکبر, لکڑی. ہمارے یہاں پتھر ہے, یعنی زمین بھی پتھر کی, زمین کے اندر بھی پتھر, دکان بھی پتھر کے, مکان بھی پتھر کے, جی دیواریں بھی پتھر کی, انسان بھی پتھر کے, دل دماغ بھی پتھر کے, سارے پتھر ہی پتھر. لکڑی مکری ہار. لوگوں اکیلے قبر میں جاؤ گے. اچھا آپ کے ہاں کفن میں جیب وب لگتی ہے؟ ہمارے یہاں تو نہیں لگتی, نہیں لگتی نا. چلو اگر کفن میں جیب لگتی تو یہ بھی ہوتا جو 1 لاکھ اس جیب میں رکھ دیتے ہیں ابا کے, 1 لاکھ اس جیب میں, اندر اپنا کچھ پرچیٹنگ کر لیں گے جا کر کے, ہے نا. ہم نے دیکھا کفن میں جیب نہیں لگتی, کچھ لے کے نہیں جا سکتے آپ. کتنا بنا کے آپ چھوڑے, بلڈنگ, دکان, مکان, زمین, جائیداد, پیسے, بینک بھر جائے آپ کے پیسوں سے, لیکن جب مرو گے نا تو لے کے جانا تو دور کی بات, جو پہنے ہوئے ہیں وہ بھی چھین لیں گے لوگ. نہیں چھینتے ہیں, کچھ نہیں لے جانے دیں گے, چپ پہ چلے جاؤ ابا. اللہ ارشاد فرماتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. لطیفے ہمارے ہاں زیادہ سنائے جاتے ہیں, پبلک خوب. ارے کیا قسم خدا کی بڑھیا جلسہ کامیاب ہو گیا. اتنا ہنسا ہنسا کے مولانا نے پیٹ پھلا دیا. جلسے پیٹ پھلانے کے لیے نہیں ہوتے, پیٹ پچکانے کے لیے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ہاں, دین سیکھنے کے لیے جلسے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے. کلا اذا بلغت التراقی, 29واں پارہ اٹھائی. جب جان گلے میں اٹک جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ وقیل من راق, ہر کسی حافظ جی کو بلائیے, حافظ جی کو. اب یاد آیا حافظ جی, اب مولانا یاد آئے. ہم دیکھ رہے ہیں کیا ساری قوم مولانا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, امام صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی. ہاں, جن بیٹوں کے گھر میں ان کی مرغیاں نہیں سنتی نا, وہ مسجد میں آ کے سناتے ہیں. کم بخت کہیں چار امام صاحب وہ ٹوٹی نہیں بند ہوئی, وہ بلب چالو, تو تیرے ہاتھ میں لقوہ لگ گیا, تو کیوں نہیں ٹھیک کر دیتا اس کو؟ یا تیرے کو موت آ جائے گی یا صفائی کر دے گا تو مسجد میں امام نماز پڑھانے کے لیے رکھا گیا, صفائی کرنے رکھا گیا. 4-5 ہزار روپے دیں گے بیٹے, میں خرید لیا ہم نے امام صاحب.
رب فرماتا ہاں ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے تو کہا جاتا آپ پیچھے کو بلا کچھ پڑھ لکھے یاسین شریف پڑھنے کے بلائیے نا پیچھے کو وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور مرنے والا سمجھ لیتا اب چھٹی نہیں، پکڑے گئے، اب جان چھٹی نہیں جان کی۔ اس وقت کیا ہوتا جانتے ہو؟ اوہو گڈو بھی کھڑے ہیں، پپو بھی کھڑے ہیں، جمن بھی ہیں، شبراتی بھی ہیں، خیرون بھی ہیں، کلثوم بھی ہیں، کوئی جوس اناناس کا لیے ہے، کوئی موسمی کا، کوئی انار کا، ادھر سے ایک چمچ گزارا ہے، ابو پی لیجئے، ابو پی لیجئے، ابو پی لیجئے۔ تیری اب تک کہاں تھے؟ آج سے پہلے کہاں تھے؟ آج ہی تمہیں ابو کی کی محبت عمر آئی ہے، مرنے لگا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں پھر آتے ادھر ڈالا ادھر نکل گیا، ادھر ڈالا ادھر نکل گیا، ایک کو بوند اندر نہیں جا رہا، یہیں پھنسی روح ادھر سے چڑھتی ہے ایسے ایسے یہاں تک آتا ہے، یہاں آکے پھنستی ہے، اب اندر کچھ نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد ہی اور آگے بڑھتی ہے تو ناک پھٹکنے لگتی ہے، پھر آنکھوں میں آ کر کے روح ٹھہرتی ہے، تو ایسے دیکھتا آدمی لوگ اور اس کی آنکھیں چڑھ گئی، آنکھیں چڑھ گئی، چڑھی ہیں، آنکھیں چڑھ گئی، کسی کو نہیں دیکھتا وہ، حالانکہ سب قریبی لوگ کھڑے ہوئے، کسی کو نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی بیمار 2 4 10 15 دن 1 مہینہ بیمار رہا تو پورا خاندان سب چچا کیسے ہو، خالو جی کیسے ہیں آپ، ابو جی کیسے ہیں آپ، اور 6 مہینہ بیمار پڑ گیا نا تو اب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ جلدی اٹھا لے، بیگم بھی مسلح بھی اللہ گڈو کی پاپا کو جلدی اٹھا لے، پخانا دلتے دلتے تھک گئی، بستر پھٹ گیا، اللہ جلدی اٹھا لے، پورا گاؤں دعا میں اللہ بہت مشکل ہے، جلدی اٹھا لے، جلدی اٹھا لے۔ اللہ بھی دکھاتا بندے دیکھ 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 جس کے لیے تو نے بڑے ٹھکوسلے کیے تھے نا، بے ایمانی، چغلخوری، لوٹ کسوٹ، اس کا چھیننا اس کا مرنا، جس کے لیے تو نے کیا دیکھ سب تیرے مرنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ فرشتے کو بھیجا، فرشتے دنیا میرے بندے کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، میں کیسے چھوڑ دوں اپنے بندے، جا بلا کے لیا میرے پاس۔ پھر فرشتے اجل آتا ہے اور آنکھوں میں روح یوں آ کے ٹھہرتی نا، یہ جانتے ہو کیا دیکھتا ہے؟ اسے تیر سے دیکھتا کیا دیکھتا ہے پتا تمہارے کو؟ آقا فرماتے ہیں ہر مرنے والا مرنے سے پہلے آخرت کی اپنی منزل دیکھ لیتا ہے، اگر جنتی ہے تو جنت سامنے لائی جائے، مجھے یہاں جانا کیا بات ہے، جنت دیکھ کے سب کو بھول جاتا ہے، اور جہنم کو لایا اگر جہنمی جہنم، اس ڈر کے مارے کانپتا، پھر سب کو بھول جاتا، روح آنکھوں سے نکلتی ہے، اسی لیے مرنے والے کی آنکھ کھلی رہتی ہے، تو جو آس پاس بیٹھے تو کیا کرتے ہیں، جلدی سے اس کی آنکھ بند کر، جلدی بسم اللہ والا ملت ہے بند کر۔ وقیل من راق وظن انه الفراق، پنڈلی پنڈلی سی مل جاتی ہے، والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، بندے تجھے پلٹ کر تیرے رب کی طرف جانا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہاتھ کر دیتے ہیں، یہاں دھاگا دونوں انگوٹھے باندھے ایسے آڑا نہ رہ جاتا ہے، اس توند شریف پہ اتنا بڑا پتھر کہ ٹنکی پھٹ نہ جائے، مکھا یوں باندھے نہیں یوں، یہ انجام دیکھا، پھر لوگ ارے جلدی کیجئے، پورا گھر ہو گیا، کب تک رو گے پوں پوں، گھنٹہ 2 گھنٹہ آنسو سوکھ جاتے میاں، اب کوئی دبئی بیٹھا ہوا کما رہا ہے، بالکل دفنانا میں ابو کو، میں آ رہا ہوں، وہ لوگ اور مصیبت کم بغت، ابھی چھٹی مل جاتی، اب وہ رات بار دن وہ اپنے وہاں سے ٹکٹ نکالے گا، چھٹی لے گا، پھر وہ اس کا ارباب اسے چھٹی دے گا، پھر وہاں سے روانہ ہوگا، پھر آئے گا فلائٹ سے دلی، دلی سے پھر اپنے یہاں پٹنہ آئے گا، پٹنہ سے پھر آپ کے لکڑی ماری گھر میں آئے گا، لکڑی مکڑی گھر میں آئے گا،
اب آئے جب پہنچا تو پورا سب تیاری کیا جیسے آئے ان کے ساتھ پھر روئیں گے جیسے گڈو میں آئے نا آئے کہ اب اب پھر ان کے ساتھ پھر سب مل کر روئیں گے بس جب آپ جلدی کیجیے جلدی کیجیے جلدی کیجیے آخری دیدار کروا دو اب کیا ہوتا یہ رکھا بیٹا اندر دبایا امام احمد ظفر سرکار فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے والی ہے یوں ڈال دیں ایسا لگتا ہے کہ اتنے قبر بنانے کے انجینئر ہیں سب یہی ہیں جو کام آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے وہ 2 گھنٹہ لگتا ہے سب تھوڑا یوں کیجئے لگتا ہے کہ یہ قبر بنانے کی ڈگری کیمبرج یونیورسٹی سے لے کے آئے وہیں کریں بیچارے کو پٹا لگا تختہ وقتا اگر اتنا بھی سورا کم ارے بھائی صاحب کیا دشمنی اس سے کسی نے آج تک ایک بلب بھی نہیں لگایا ابا حضور کیسے اندھیرے میں سوئیں گے گدا بھی نہیں بچھایا نیا نیا کپڑا پہنا کر کے ننگی پیٹ لٹا دیا ایسے زمین پر ابا حضور کو چلو ایک چھوٹا پنکھا لگا دیتے کچھ نہیں وہ آ کر کے پوں پوں کیا آدھا گھنٹہ ختم اتنے کام کے لیے تو نے مردے کو 24 گھنٹہ مشکل میں مبتلا رکھا میرے آقا کریم فرماتے 3 کاموں میں جلدی کیا کرو نماز کا وقت ہو جائے تو پہلی فرصت میں ہر کام چھوڑ کے نماز پڑھ لے بندے لڑکی جوان ہو جائے تو جلدی سے شادی کر دے کوئی مر جائے تو جلدی سے قبر کے حوالے کر دے ابھی پڑھ لیں گے تبھی پڑھ لیں گے کب پڑھ لیں گے ابھی تو اذان ہوئی ہے پھر چلیں گے ایسے سے نماز جاتی اگر لڑکی کی شادی تم نے نہ کری اور قدم غلط اٹھ گئے تو اس کے گناہوں کے ذمہ دار اس کے ماں اور اس کے باپ بھی ہیں آقا فرماتے ہیں مردے کو جلدی قبر کے حوالے کر دو اگر جنتی ہے تو زیادہ دیر تک جنت سے دور مت رکھو مردے کو اگر جہنمی ہے تو اللہ کا یہ بوجھ عطاب کی شکل میں اپنے سر پہ ڈھو مت زیادہ دیر تک رکھو کہیں ایسا نہ ہو اس کے گناہوں کا عذاب شروع ہو جائے اور بھگتان تمہیں کرنا پڑے اس لیے یہ ذمہ داری محسوس کیجیے اپنی سمجھ رہے ایسا پیک کرتے منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اب آپ جانو آپ کی قبر جانے ہم چلے بلڈنگ بانٹنے کے لیے کھیتی باڑی بانٹیں گے بھینس بکری بانٹیں گے جائیداد منقولہ بانٹیں گے غیر منقولہ بانٹیں گے اب آئے ٹٹولے بیٹے ٹٹول رہے ہیں فکس ڈپوزٹ کتنا ہے لائف انشورنس کتنا ہے کسان وکاس پتر کتنا ہے آتر ساتر پتر کتنا سب ڈھونڈ ڈانٹ کر کے اب جنگ چالو بھائیوں میں ابھی تیجا کی فتح نہیں لگی حضرت اس سے پہلے تحریک ہے کیوں لوگوں میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں بندہ کماتا اکیلے ہے کھاتا پورا پریوار ہے حساب اکیلے دینا ہے اس لئے اور کمانے والے یہ سوچ کر کمائی کرنا حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے نمازیں پڑھو سنیو نمازیں پڑھو سنیو تم پر ہی نماز فرض ہے کسی اور پر نہیں نماز پڑھو یہ وہ عبادت ہے اچھا کچھ لوگ ارے مولانا جائیے نا اپنی کام کیجیے ہماری خبر میں تھوڑی جائیں گے آپ تمہاری خبر میں تمہارا باپ نہیں جاتا تو مولانا کی جان فالتو جانے کے لیے تیری خبر مولانا جائے گا بیٹے اور تم نے میاں کیا قبر کو سسرال سمجھا ہے کہ اندر جائیں گے تو سالے سال آئیں گے ججا قسم خدا کی وقت کوٹے جاؤ گے نا بیٹے بھیجا باہر آ جائے گا قبر میں بہت ٹن مار گئے کیا مولانا کی بات کیا سنے تو نمازیں پڑھا کرو اللہ نے تم پر نمازیں فرض کی یہ وہ عبادت ہے نا جو کسی نومنی کو نہیں ملے گی ایک دن حضرت ابو ہریرہ سرکار کے ساتھ میں نکلے شہر مدینہ سے باہر تو دیکھا ایک قبر تھی حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم لوگ جو جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو نا
یہ جب سے مرا ہے انسان تب سے لے کے اب تک اللہ سے ریکویسٹ کر رہا ہے یا اللہ ایک بار پھر سے دنیا میں دے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. کتنی؟ 2 رکعت. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اسی قیامت تک 2 رکعت نماز پڑھنے کی دوبارہ مہرت نہیں دی جائے گی. تم بھی زندہ ہو نا، نمازیں پڑھ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، بہت جلدی جلدی پڑھ لیتے ہو نا اٹھا پٹک کر. کچھ تو سعودی جا کے آئے تو 2 رکعت پڑھتے ہیں مردود لوٹ کے آئے ہیں. 2 رکعت پڑھی سلام پہ یہ بھگے کر گئے. نماز وہ امپورٹنٹ عبادت ہے جو اللہ کے قریب کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. آقا فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے. آقا فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ یقین نہیں جمتا تو کم از کم اتنا دھیان رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ بڑی قیمتی عبادت ہے ساتھی، اور یہ نماز تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی. جب عذاب کے فرشتے تمہارے قریب آئیں گے یہ نماز روکنے کے لیے کھڑی ہو جائے گی، خبردار اس طرف سے مت آنا. پیروں سے چل کے اللہ کے گھر میں جاتا تھا. حدیث شریف میں چاروں طرف گھوم کر کے مردے کا دفاع کرے گی فرشتوں کے عذاب سے. اسی کو آپ نے تیاگ پتر دے رکھا. سننیو 10 نمازی، او لکڑی گاؤں کے لوگ 10 نمازی اللہ کی روزی. صبح بھی یہاں اس گھٹے کے اوپر تک 2 روٹی، بڑھیا سبزی، دہی اور جناب گھی لگا کر کے ایک لوٹا چائے لگا کے پھر مزہ آ گیا ماشاء اللہ. پھر دوپہر میں پھر شام میں. اتنے بڑے نمک حرام ہو تم خدا کے. اللہ نہ چاہے تو یہ روزی کھا رہے ہو نا خدا قسم یہ حلق میں اترنے کے بعد بھی تمہاری ٹنکی سے ہضم نہیں کر سکتی ہے. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگوں کو کا ہاضمہ خراب نہیں ہوتا ہے کہ ہضم نہیں ہوتا تو ڈکار، ارے یار ہضم نہیں ہوا، کھٹی کھٹی ڈکار ہیں. اگر یہ ہضم نہ ہو نا، اللہ نے کیا سندر نظام رکھا ہے، ادھر سارا اترتا ہے نا. ایسا نہیں کہ یہاں الگ الگ کمرے بنے ہیں، پلاؤ ادھر ہے، بریانی ادھر ہے، قورمہ ادھر ہے، جلیبی ادھر ہے، کاجو پستہ. ایسا نہیں، سب ایک ایک کمرے میں جاتے ہیں جس کو میدا کہتے ہیں. پھر وہ جو ڈائجسٹو سسٹم اپنا کام شروع کرتا ہے نا تو سب کا 2 میٹیریل بنتا ہے، ایک لیکوڈ ایک ویسٹیج مال. لیکوڈ مال نسوں کے ذریعے سے الگ الگ سپلائی ہو جاتا ہے اور ویسٹیج مال زیادہ دیر تک اپنے پیٹ میں آدمی رکھ نہیں پاتا ہے. رکھتا ہے. بمبئی میں ہم نے دیکھا ہے، کلکتہ میں بھی اور دوسرے شہروں میں میونسپل کارپوریشن طرف سے باتھ روم بنے ہوتے ہیں، 15 20 25 پیخانے بنے ہوئے ہیں. صبح صبح لائن لگتی ہے، 20 آدمی ایک ایک باتھ روم کے پاس. ابھی بیچارہ اندر ایک گیا، ابھی شاید بیٹھا ہوگا کہ نہیں بیٹھا ہوگا، ارے بھائی صاحب جلدی کیجیے، ارے بھائی صاحب جلدی کیجیے، جلدی کیجیے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نمبر آتے آتے آئے تھے استنجا فرمانے کے لیے، اب غسل فرمانے جا رہے ہیں. بس اتنے کام کے لیے آقا فرماتے ہیں جب سے یہ مرا ہے نا تب سے اللہ سے گزارے اللہ ایک بار پھر سے بھیج دے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. اللہ کا نبی کہتا ہے اسے قیامت تک مہلت نہیں دی جائے گی. ابھی تو آپ ٹھیک ہیں نا، نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم نے حرمین طیبین میں بھی دیکھا ہے اور اب ہندوستان میں بہت ساری مسجدوں میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک دم ٹھیک ٹھاک آدمی، مگر یوں ہوتا کیا ہو بھائی صاحب بیٹے نماز نے اب یوں پڑھا کرسی بیٹھتے ہیں اگر کہیں یوں کرتے ہیں. سدھر جاؤ ابھی تمہاری پکڑ نہیں اللہ نے کری.
1.5 کنٹل کے کم بخت 1.5 کنٹل کے. ہاں یہاں گلے میں اتنا موٹا پھندا ہے اور یہاں بھی لگا رکھا. بھائی صاحب کیا ہوا بھائی صاحب؟ دعا کیجئے. ہماری مسجد میں بہت ساری پرچیاں آتی ہیں, امام صاحب دعا کیجئے. اب یہ امام صاحب یاد آئے ہیں تم کو؟ نمازیں پڑھو. یہ ایسی عبادت ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا ہے, اور تمہارے مرنے کے بعد تم ہی کو اس کا ثواب ملے گا. بقیہ سب بانٹ لیں گے, کچھ نہیں چھوڑیں گے. ہاں ہاں, نماز قبر میں روشنی بن کے آئے گی, پلسرات پہ کام آئے گی, حشر میں کام آئے گی, اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. ڈھنگ سے نمازیں پڑھا کرو. ابھی سردیوں میں تو بہت سارے ڈھنگ سے وضو نہیں کرتے ہیں, کوئی بھیگا کوئی نہیں بھیگا, سلٹائے جا رہے بیٹے. صحیح صحیح وضو کیا کرو. آپ نے ہر کام چھوڑ کر مردوں عورتوں پہلے نماز پڑھو. اگر گھر میں باپ نمازی ہو, بھائی نمازی ہو, ماں نمازی ہو, تو چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کو دیکھ کر کے نمازی بن جاتے ہیں. جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے ڈانس کرنا سیکھ لیتے ہیں, ناچنا گانا سیکھ لیتے ہیں ماں باپ کو دیکھ کر کے, اس کا فرق پڑتا ہے. ماؤں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچے بھی حافظ قرآن بن کے پیدا ہوئے ہیں. کیا غوث پاک کا نہیں سنا ہے؟ 18 پارہ کا حافظ بن کے پیدا ہوئے تھے. بختیار کاکی دلی کے تاجدار, خواجہ کے پہلے خلیفہ قطب الدین سرکار 14 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے. ماؤں کی ایکٹیویٹیز کا اثر پیٹ میں بچوں کی طبیعتوں پہ مرتب ہوتا ہے. ماں پاکیزہ کردار کی حامل ہے تو بیٹے معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے, بختیار کاکی بنتے ہیں, عبد القادر جیلانی بنتے ہیں. اور مائیں اگر ناچ دیکھنے والی ہیں, گانا گانے والی, سننے والی ہیں, پردے سیمی پر اریاں ننگی تصویریں دیکھنے والی ہیں, تو پھر ایسے گود میں پروان چڑھنے والے بچے نچنیاں بنتے ہیں, گویا بنتے ہیں. فیصلہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے. اس لیے ماؤں, بہنوں, پیاری بچیوں, تم تمہاری ذمہ داری محسوس کرو. اور چھٹ پوجا ہو یا کوئی پوجا ہو, مسلمان صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. یہ سر ہمارا رب کے دربار میں صرف جھکتا, بقیہ کہیں نہیں جھکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان ساری بری رسموں سے, جو کفریہ اور شرکیہ رسمیں ہیں, ان سے دور رہنے کی عادت ڈالو. اور جو 2 دن کے بعد وہ رات آنے والی جسے 31 کہتے ہیں, اس کا تعلق مسلمان سے کچھ نہیں ہے. ہمارا نیا سال محرم آتا ہے جو قربانی کا سبق دیتا ہے. بچے قربان کر دو, بھتیجے قربان کر دو, بھائی قربان کر دو, رشتہ داروں قربان کر دو. کربلا میں یہی بتایا گیا ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ, پہلا سال شروع ہوتا ہے تو قربانی کا چیپٹر لے کے آتا ہے, اور سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر, تو وہاں بھی باپ اور بیٹے کی قربانی کا منظر ہے, تاکہ قوم کو پتہ چلے اسلام اوباشی کرنے کا مذہب نہیں ہے, گنڈا گردی کا مذہب نہیں ہے, اسلام عیاشی کا مذہب نہیں ہے, شراب پی کر کے ناچنے کا مذہب نہیں. اسلام قربانی دینے کا مذہب ہے, اور قربانی دے کے خدا کے دربار کرم سے انعام پانے کا مذہب ہے. یہ تصور ہمارے دل پر جمنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کا یہ گاؤں کتنا بڑا ہے, کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے, اور کیسے کیسے لوگ ہیں. جیسے بھی لوگ ہیں, کم از کم ڈھنگ کے سنی بن کے رہو. اور سنی اسے کہتے ہیں جو مسلک اعلی حضرت پر کاربن. نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا, بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں. یہ کرم ہے بریلی کے اس مرد قلندر کا, ورنہ یہ آبرو نیلام ہو جاتی ہے. عشق مصطفیٰ کا چیپٹر لوٹنے والے لوٹ کر کے مالدار ہو گئے ہوتے, جہنم کے ٹھیکیدار. تو بریلی والے کو اللہ نے پیدا کیا کہ ہمارا ایمان بچایا ہو. سنیت کے پلیٹ فارم پہ ایک جٹ رہیے,
آپس کے صفوں میں دراڑ مت پیدا ہونے دیجیے، سنی سنی ایک بن کر رہیے، نبی کے غداروں سے دوری بنا کر رکھیں تاکہ جنت کے مسافر بن جائیں۔ میں اللہ کی جناب میں عرض گزار ہوں کہ مولا قدیر و جبار ہمارے علماء کرام، ائمہ کرام، طالبان علوم نبویہ، مداحان مصطفیٰ کے علم و فضل میں کمال میں برکتیں پیدا فرمائے، اور آپ سب کے بھی علم و فضل و کمال میں عمر میں برکتیں پیدا کرے۔ حلال روزی کمائیے، حلال کھائیے، حلال کھلائیے، جھوٹ مت بولیے، غیبت مت کیجیے، چغلی مت کیجیے، کسی کا مال مت ہڑپیے، بڑوں کی عزت کیجیے، چھوٹوں سے پیار کیجیے، ماں باپ کا احترام کیجیے، اولاد کو اچھی تربیت دیجیے۔ بس یہ کوئی 2 گھنٹہ، لگ بھگ پونے 2 گھنٹہ ہو رہا ہے، تقریر میں نے کی ہے کہ ابھی نہیں کی ہے؟ کچھ پلے پڑا آپ کے؟ میں ایسا مولانا نہیں ہوں کہ ہماری تقریر میں آپ نعرے لگائے تو ہم سمجھ جائیں ہم بہت کامیاب ہو گئے۔ اگر ایک بندہ بھی ہماری بات سمجھ گیا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہیں، ورنہ یہ پونے 2 گھنٹے کی چیخ پکار کسی کام کی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بلاغت و فصاحت کسے کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھے بتائیں گے، آدمی اپنی بات قوم کو سمجھا دے، اسی کو بلاغت اور فصاحت کہتے ہیں۔ تو ہم نے کوئی ایسی لاجک نہیں پیش کی ہے جو باؤنسر جائے، سمجھانے میں ہم نے کوئی کسر نہیں رکھی ہے۔ کہاں تک آپ سمجھے ہیں اسے اللہ جانے اور آپ جانے۔ حشر کے میدان میں آپ کا یہ عذر نہیں چلے گا مجھے پتا نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ ہاں، اللہ سب اگلوا لے گا۔ آخری بات، حشر کے میدان میں اللہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکالے گا۔ اچھا ہاں، جنت کا تصور تو آپ نے بہت زیادہ جانا سنا ہے، جہنم کو سنا کہ جہنم کچھ ہے؟ اللہ نے صرف جنت ہی نہیں بنایا، جہنم بھی پیدا کیا ہے۔ کتنا گہرا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک دن جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں تو بہت زور سے دھماکہ ہوا۔ آقا نے پوچھا جبریل دھمک کس کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ 70 سال پہلے جہنم کی منڈیر سے ایک پتھر ڈھکیلا گیا تھا، 70 سال بعد تہہ میں پہنچا ہے، یہ دھماکہ اس کا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جہنمی کا جو ایک دانت ہے نا، دانت، یہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ احد پہاڑ جانتے ہو کتنی دور میں ہے؟ 15 کلومیٹر میں۔ ایک دانت 15 کلومیٹر کا۔ ہمارے پاس کتنے دانت ہوتے ہیں؟ 32 ہوتے ہیں نا۔ ذرا 32 کو آپ 15 کلومیٹر سے گڑا کیجئے۔ ہمارا میتھ تھوڑا کمزور ہے، بتائیے 32 کو 15 کلومیٹر سے گڑا کیجئے کتنا ہے؟ میرے خیال سے 450 کلومیٹر کے آس پاس بنتا ہے۔ ہاں 480 کلومیٹر۔ تو یہ 32 دانت کا جو ایریا ہوگا نا جہنمی کا، 480 کلومیٹر۔ اور جس تھوپڑے میں یہ دانت سیٹ کیا جائے گا وہ تھوپڑا کتنا بڑا ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہونٹ 70 گز لمبا ہو جائے گا جہنمی کا۔ یہ شولڈر ہے، شولڈر، اس شولڈر سے لے کے اس شولڈر تک پہنچنے کے لیے فرمایا گیا تیز رفتار گھوڑ سوار یہاں سے گھوڑا دوڑائے، میکسیمم رات و دن دوڑتا رہے، 2 مہینہ لگے گا اس شولڈر سے یہاں پہنچنے کے لیے جہنمی کی۔ یہ چمڑا جو ہے نا ہمارا آپ کا پتلا سا، یہ 70 گز موٹا کر دیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ جہنم میں جائیں، اللہ بچائے ہر مسلمان کو جہنم سے۔ یہ چمڑا 70 گز موٹا کر دیا جائے گا، اور اگر جب جلایا جائے گا نا آدمی کو جہنم میں اور یہ راکھ جل جائے، چمڑا راکھ بن جائے گا، تو اللہ فرماتا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب یہ چمڑا جل کر راکھ ہو جائے گا تو ہم پھر نیا چمڑا دے دیں گے 70 گز موٹا،
تاکہ تمہیں جہنم کا مزہ چکھایا جائے. یہ جہنم ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کہ جہنم سے بدبو جو جہنم کی ہے سوئی کے نوک کے برابر دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری دنیا کے جاندار مر جائیں اس کی بدبو سے. اور آگ اگر سوئی کے نوک کے برابر ڈال دی جائے تو جھلس کر کے دنیا تباہ ہو جائے. جنت کی خبر کیا مزہ ہے کہ قسم خدا کہ ہم جنت میں جائیں گے. ہمارے شاعر لوگ بڑے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں اس میں. ایک بار سبحان اللہ کو نا 10 پیڑ لگ گئے جنت میں آپ کے. تیرے ابا کی جنت ہے. نرسری سے پیڑ لے کے آ جاؤ زمین آپ کے لکڑی والے گاؤں میں 1 انچ کی نہیں, کہاں لگاؤ گے پیڑ؟ جنت میں بیٹے نے زمین تو لی نہیں اور جھاڑ لگائے پھر رہیں گے. ایک بار سبحان اللہ کہیے 10 پیڑ لگ گئے جنت میں آپ کے. پہلے زمین تو لے لو وہاں پر. تو وہ آخری بات عرض کرنے جا رہا تھا. آخری جہنمی کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور پل صراط کے اس پار کھڑا کرے گا. پل صراط دوزخ کے اوپر ایک پل ہے جہنم کے اوپر, بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس کو ہر شخص کو پار کرنا ہے. حدیث شریف میں کہ کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرے گا, کوئی بجلی کی طرح چمک کر نکل جائے گا, کوئی دوڑتا ہوا گزرے گا, کوئی گرتا پڑتا گزرے گا, اور کوئی کٹ کر جہنم میں گر جائے گا اپنے عمل کے حساب سے. تو حضور فرماتے ہیں آخری جہنمی کو جہنم سے نکال اس طرف کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا بندے بتا دنیا میں کیا کیا گناہ تو نے کیا تھا. تو بندہ کیا کہے گا؟ اس کو یہ سوچ لگی ہوگی کہ اگر ہم نے اس طرف بتا دیا تو کہیں پھر نہ ڈال دیا اللہ جہنم میں. اتنا چالو ہے یہ بدماش انسان. کیا تو کیا اللہ اگر تو اس پار پہنچا دے نا پل صراط کے پار تو سب بتا دوں گا, سب بتا دوں گا. اللہ کو کیا ہے, وہ حکم دے گا, بس اس پار پہنچ جائے گا تو اللہ پھر پوچھے گا بندے تو نے وعدہ کیا تھا بتا تو نے کیا کیا گناہ کیا ہے. تو جانتے ہو کیا کہے گا؟ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. کتنا بدماش انسان ہے یا اللہ, ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا دنیا میں. تو اللہ فرمائے گا بندے دیکھ اگر میں گواہی پیش کروں تو چاروں تو جلدی دیکھیں کوئی ہے تو نہیں. جب دیکھ کوئی نہیں تو کیا کہے گا اللہ؟ ہاں اللہ تو گواہی پیش کر دے. جانتے ہو اللہ کیا کرے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما یکسبون کما قال عز وجل. آج کے دن ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے. یہ منہ بند ہو جائے گا اس کا, اور ہمارے خلاف ہمارا ہاتھ گواہی دے گا یا اللہ اس ہاتھ سے اس نے کیا کیا گناہ کیا تھا. پیر گواہی دے یا اللہ ہمارے پیروں سے چل کے کہاں کہاں گیا تھا, زبان ناک سب گواہی دیں گے. جب بندہ دیکھے گا ارے میرا ہاتھ میرے خلاف, میرا پیر میرے, تو ٹک ٹکی باندھے اللہ کی رحمت, ارے اللہ معاف کر دے. اللہ کہے گا جا بندے تیری مجبوری پر مجھے رحم آتا, جا جنت میں چلا جا. تو یا یقین رکھو اس بات کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, نبی اللہ فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے زندگی کا حساب نہ دے لے گا کہ اس نے زندگی کہاں گزاری ہے اور کیسے گزاری ہے, اس سے یہ پیر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ذرا پیر اٹھانے کی اجازت نہیں جائے گی. تو اگر سمجھ شریف کے روشن دان سے دل کی تختی پر کوئی بات مرتسم ہوئی ہے تو اس پہ عمل کر لینا, اور نہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ کل یہ دکان بمبئی میں لگے گی. ٹھیک ہے نا. ماں بہنوں سے عرض ہے آپ بھی اپنے گھر میں نماز پڑھا کرو. جہاں 2-4 عورتیں بیٹھتی تو ان کی زبان بند ہے, چغلی کی بات, خدا کے لیے زبان بند رکھا کرو. اور توفیق ملے تو تسبیح ہاتھ میں رکھا کرو, اللہ کے نام کی پاکیزگی پڑھا کرو, درود شریف پڑھا کرو, کلمہ شریف پڑھا کرو. یہ ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے آپ کی نیکیاں احد پہاڑ سے بڑی ہو جائے گی. تو بجائے غیبتیں اور چغلیاں کرنے کے نا اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان دو. بچیوں کو صحابیات کا پاٹھ پڑھاؤ,
برا دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں کالج اور اسکول میں پہنچ کر کے غیروں کے گھروں میں جا کر کے رشتہ کر لیتی ہیں، مندروں میں جا کر کے آئے دن اخبارات کی سرخیاں بنتی ہیں۔ اب تک تقریباً 8 لاکھ سے اوپر مسلم بچیوں نے غیروں سے شادیاں کری ہیں۔ برا نہ لگے تو یہ بات اور دھیان رکھیں، شادیاں بالکل سمپل سی کرنا شروع کر دو لوگوں، اچھا مطلب توند بھرنا ضروری ہے۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں جس شادی کا خرچہ بہت کم ہو وہ شادی برکت والی ہوتی ہے۔ مسجدوں میں نکاح پڑھانے کا رواج ہے، نہ بارات لانا ہے نہ لے جانا ہے۔ اسلام میں بارات کا کوئی تصور کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، مجھے بتا دے کوئی مائی کا لال کہاں لکھا بارات لے جاؤ، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ الحمدللہ ہمارے شہر مکرانہ میں ہم لوگوں نے کوشش کری، قوم نے اور علماء نے مل کر کے 23 سال سے ہم ساموہک وواہ کر رہے ہیں، 150 لڑکیوں کی شادی ایک پنڈال کے نیچے۔ کوئی بھی لڑکی والے کے یہاں بارات لے کے جائے گا اسے کھانا نہیں ملے گا، صرف چائے ملے گی یا کافی یا آئس کریم، بس لڑکی والے کے نکاح پڑھاؤ چپ پہ اپنے گھر جاؤ، کل اپنے گھر پہ ولیمہ کر لینا۔ 23 سال ہو گئے، کسی کی مجال نہیں بیٹا چوں کر لے، لیکن اس میں ہر ایک کو جاگرک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہر قوم کی الگ الگ ساموہک وواہ ہوتے ہیں، ہندوؤں میں بھی مسلمانوں میں بھی، ایک پیسہ نہیں لینا دینا، کچھ نہیں۔ کچھ سنستھائیں ایسی ہیں جہاں پر 1 روپیہ لڑکی والے لیتے ہیں، 1 روپیہ لڑکے والے سے لیتے ہیں، غیر مسلموں کی سنستھائیں، 1,000 جوڑوں کی شادیاں ہوتی، کلومیٹر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب وہیں اپنا شادی کر رہے ہوتے ہیں، پنڈت جی پھیرے لگا رہے ہوتے ہیں، مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے حساب سے مذہب کو اپنا شادی بیاہ کر رہا ہوتا ہے، کھانے کا انتظام ٹرسٹ کرتا ہے، حلوہ، پوڑی، گلاب جامن، کچھ مٹھائی کھائیے اور جائیے نکاح۔ جب یہ رواج شروع ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو غریب مسلمان جن کے بچیاں ہیں، وہ کوئی مسلمان اپنی بچیوں سمیت زہر نہیں کھائے گا، کنویں ڈوب کر کے نہیں مرے گا، بچیوں کو آگ لگا کے نہیں مارے گا۔ تو بھی یہ بھی کبھی ہوتا نا کہ کسی کے ہاں 3 4 لڑکیاں پیدا ہو جاتی نہیں ہوتی ہیں، عجیب حال ہے۔ اگر کسی کے ہاں 3 4 لڑکیاں پیدا ہوئی تو پورا خاندان، ساس، نندیں، ارے نکٹی کہاں سے آئی، لڑکی پیدا کرتی ہے، مر جائے، اب اس کا کیا قصور بیچاری کا ہے، عورت کا کیا قصور ہے؟ اللہ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا، جسے چاہتا دونوں دیتا، جسے چاہتا کچھ نہیں دیتا، بانجھ بنا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے ارب پتی کھرب پتی امریکہ، لندن، برطانیہ علاج کرا کرا کے تھک گئے، اللہ کوئی لولی لنگڑی دے دے لڑکی، کوئی کانی کنجی دے دے، نہیں دینا تو نہیں دینا،